میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی جان سے پیاری بیوی اور راج دلاری بیٹی سے اس قدر نفرت بھی ہو جائے گی۔ ارے میں تو ان پر جان چھڑکا کرتا تھا، پھر کیسے میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت بھر گئی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ نہ جانے وہ نفرت تھی یا بدلہ تھا جو میں اپنی معصوم بیوی سے لیتا آ رہا تھا، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی، مگر میں اسے اور اپنی بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہراتا رہا۔ مجھے ذرا بھی ان پر ترس نہ آیا، نہ ہی ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو سے میرا یہ دل نرم پڑا، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ ساری ساری رات میری آنکھیں کھلے آسمان کو تکتی رہتی ہیں، نیند تو جیسے حرام ہو چکی ہے۔ دوست احباب کہتے ہیں اپنا علاج کرواؤ، مگر میں کہتا ہوں اب جی کر بھی کیا فائدہ۔ میں کوئی تنگ نظر اور صرف بیٹوں سے محبت کرنے والا مرد بالکل بھی نہ تھا، بلکہ میری جب شادی ہوئی مجھے خواہش تھی کہ خدا مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کرے تاکہ میں دونوں کو بڑے ہی لاڈ پیار سے پال سکوں اور ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں پروان چڑھا سکوں، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے آتے ہی میرے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کا نام نشین تھا، وہ بے حد اچھے اخلاق کی مالک تھی، مجھ سے بے حد پیار کرتی۔ میرے دل میں میری بیوی کے لیے بہت محبت تھی، اس نے کبھی مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی گزرتی گئی اور وہ حاملہ ہو گئی، میں بہت خوش تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی خاص سروکار نہ تھا کہ خدا مجھے پہلا بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی، مگر اپنی پسند ظاہر کرتے ہوئے میں نے بیوی سے یہ ضرور کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ خدا مجھے پہلا بیٹا عطا کرے تاکہ وہ بڑا ہو، اس کے بعد خدا مجھے بیٹی دے دے، مگر گھر میں اگر بڑا بھائی ہو تو گھر میں باپ کے بعد وہ سب کا سہارا بنتا ہے۔ بیوی میری بات پر متفق تھیں اور خوش تھی، مگر چند ماہ بعد یہ خبر ملی کہ میری بیوی ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ مجھے پھر بھی کچھ افسوس نہ ہوا بلکہ خوش تھا اور اپنی بیٹی کے لیے بہت ساری شاپنگ کی۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آنے لگا تو میری بیوی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، مجھے اکثر کام چھوڑ کر اس کے پاس کر ہی رہنا پڑتا۔ میں اس کا چیک اپ ڈاکٹر کے پاس کروانے گیا تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بیوی یا بچی میں سے کسی ایک کو بچا سکیں یا دونوں ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اس بات کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتایا اور ساری جمع پونجی بیوی پر لوٹا دی۔ ڈاکٹر نے 1 ماہ تک میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رکھا، وہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی تاکہ عین وقت پر کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ میری بیوی بے حد پریشان تھی، مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں پریشان سا کھڑا یہی سوچ رہا تھا، دل میں عجیب و غریب وسوسے تھے کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، مگر خیر میری دعائیں رنگ لے آئیں اور میری بیوی صحیح سلامت رہی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نرس خوشی خوشی مجھے میری بیٹی پکڑا کر گئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی بچی کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیوی اور اس بچی پر لوٹا چکا تھا اور شکر ہے کہ یہ دونوں صحیح سلامت تھے۔ میں اپنی بچی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنے لگا۔ بیوی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو گھر کی ذمہ داری ایک بار پھر اس نے سنبھال لی اور میں کام پر جانے لگا۔ بچی 3 ماہ کی ہوئی تو بیوی کو ایک روز ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گیا۔ تبھی ڈاکٹر نے ہم پر جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئی تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بیوی اور بیٹی کو تو بچا لیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اب آپ کی بیوی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ میں سکتے کی کیفیت میں ڈاکٹر کی بات سنتا رہا اور پھر غصے سے کلینک سے باہر آ گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں غصے سے باہر دیوار پر مکے مارنے لگا، میرا ہاتھ چھلنی ہو چکا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ مجھے دیکھنے لگے، ایک دو نے تو وجہ بھی پوچھی، مگر میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو آنکھوں میں غصے اور غم سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ مجھے تو ابھی بیٹا چاہیے تھا، میں تو بیٹے کا طلبگار تھا۔ بیٹی کو تو قبول ہی تبھی کیا تھا کہ خدا بیٹا بھی عطا کرے گا، مگر یہاں تو ہر امید ہی ختم ہو چکی تھی۔ 10 منٹ بعد نشین کلینک سے نکلی اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اندر بہت رو رہی تھی۔ اس نے ایک بار میری جانب نظر اٹھا کر دیکھا، مگر میں تو سامنے دیکھ رہا تھا، ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں غصے میں ہوں،
اس نے فوراً سر جھکا لیا اور اپنی گود میں لیٹی بچی کو خود کے ساتھ بھیج لیا۔ سارے راستے وہ بے آواز روتی رہی، جبکہ میں فل سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا گھر تک پہنچا۔ قریب پہنچ کر جو ہی میں نے گاڑی کو بریک لگائی تو ایک جھٹکے کے ساتھ میری بیوی اور بچی ڈیش بورڈ کے ساتھ جا کر لگی۔ بیوی کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا تھا، جبکہ بچی آدھی اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرنے لگی تھی۔ اس نے بچی کو سنبھالا اور کہنے لگی کہ ہاور دھیان سے چلائیں، ابھی بچی کو چوٹ لگنے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے کہنے لگا کہ گاڑی سے اترو۔ اس نے میرا سخت لہجہ دیکھا تو فوراً سہم کر گاڑی سے اتر گئی۔ میں نے اسے دیکھ کر فوراً گاڑی وہاں سے چلا دی اور سارا دن آوارہ لوگوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا رہا۔ مجھے تو کہیں سکون مل ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار تھا۔ آدھی رات کو میں واپس گھر آیا تو میری بیوی میرا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر میں اسے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بیوی جو رات کے 2 بجے تک میرا انتظار کر رہی تھی، چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ ایسے تو مت کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، جتنا دکھ آپ کو ہے مجھ سے تو پوچھئے، آخر مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ بیوی روتے ہوئے بات کر رہی تھی کہ میں غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ چپ کر جاؤ، تم میرے دکھ کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتی، میرے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ کاش تم جان سکتی، میری خواہش تھی کہ میں بیٹے کا باپ بنوں، میں بیٹا چاہتا تھا، اپنا وارث چاہتا تھا، مگر تم تو بانجھ ہو گئی ہو، اب میں اپنی اولاد کیسے حاصل کروں گا۔ میں بھر کر بیوی کو ڈانٹنے لگا تو وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو خود لا علم تھی، شاید اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ مگر میں بڑبڑا کر کہنے لگا کہ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، جا کر سو جاؤ، میرے منہ مت لگو۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا، جبکہ بیوی کتنی دیر میرے سرانے کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شاید اس کے پاس الفاظ موجود نہ تھے۔ وہ جا کر بستر کے دوسری جانب لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری بچی رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز آج مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی آواز میرے کانوں میں چبھ رہی ہے۔ مگر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہاں سے بیوی کو تڑپ کر کہنے لگا کہ تم اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی، مجھے صبح کام پر بھی جانا ہے، میری نیند یہ خراب کر رہی ہے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ بچی ہے، روزانہ ہی اس وقت روتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اب میں اسے کیسے چپ کرواؤں، یہ تو مجھ سے بہل ہی نہیں رہی۔ میں غصے سے اٹھا اور تکیہ اٹھا کر بولا کہ تم سے تو یہ معصوم بچی بھی نہیں سنبھالی جا رہی، میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں، اس کو چپ کرواؤ، اگر وہاں تک اس کی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیوی بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہی تھی، شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا رویہ اس قدر بدل بھی سکتا ہے۔ میں جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میرے دماغ اور دل میں ایک چنگ سی چھڑ چکی تھی، ایک تو بیٹا نہ ملنے کا صدمہ تھا اور دوسرا اس بیٹی کا رونا۔ میں پہلے تو ایسا ہرگز نہ تھا، پہلے جب نشین سکون کی نیند سو رہی ہوتی اور رات کو اگر میری بچی رو بھی جاتی تو میں خود اسے اٹھا کر چپ کروا دیا کرتا تھا اور سلانے کی کوشش کرتا رہتا۔ جب وہ سو جایا کرتی تو اسے اپنے پاس لٹا کر سلا دیا کرتا تھا، مگر اب مجھے بیٹی کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ دل میں اس قدر نفرت سی بڑھنے لگی۔ اگلے چند ہی روز میں میرا رویہ اپنی بیوی اور بچی سے بے تحاشا اکھڑتا چلا گیا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، نہ ہی میں ان سے بات کرتا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اٹھاتا۔ ایک روز جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی کافی پریشان تھی، مجھے گھر آتا دیکھ کر فوراً کہنے لگی کہ آپ کو کب سے کال کر رہی تھی، آخر آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے، بعض دفعہ کال ضروری بھی ہوتی ہے، آپ کب تک یوں ہی ہمیں نظر انداز کرتے رہیں گے۔ بیوی کی یہ بات سنی تو میں چڑ کر کہنے لگا کہ جو بات ہے سیدھی طرح کہو، میرے سامنے پہیلیاں بجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیوی فوراً کہنے لگی کہ مریم کو تیز بخار ہے، وہ کب سے بخار میں تپ رہی ہے، میں اس کو کوئی اور دوا دے بھی نہیں رہی کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اسے دوا دوں، کب سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہوں مگر اسے آرام نہیں آ رہا، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے نشین کی بات سنی تو خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ باہر نکلا تو بیوی تیار ہوئے کھڑی تھی، کہنے لگی کہ چلیں ہاور، مریم بہت رو رہی ہے، شاید بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے سرسری سی نظر مریم پر ڈالی اور کہنے لگا بخار ہی تو ہے، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو گی تو ٹھیک ہو جائے گی، اور ویسے بھی
وہ دوا پڑی ہے، وہی چند قطرے ڈال دو اس کے منہ میں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر میں جو بخار کی دوا پڑی ہے وہ تو بڑوں کے لیے ہے، معصوم چند ماہ کی بچیوں کے لیے تھوڑی ہی۔ بیوی کے بار بار آواز مجھے تو گویا مزید بحث کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چند ہی ماہ میں بالکل نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات بیٹھ چکی تھی کہ بیوی کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کرنا، اور اگر وہ مجھ سے بات کرے گی تو اس کی ہر بات کو کاٹ کر منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مریم کو لیا، بستر پر پٹک دیا، پھر بخار کی دوا جو کہ ایک بڑی عمر کے بچے کے لیے ہوتی تھی اس کو چمچ میں ڈالا اور بچی کے منہ میں انڈیل دیا۔ میری بیوی غصے سے آگے بڑھی اور چلاتے ہوئے بچی کو اپنی جانب کھینچ دیا اور اس دوا کو اس کے منہ سے نکالنے لگی، مگر شاید تب تک دوا بچی کے اندر جا چکی تھی۔ نشین روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ معصوم بچی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی آج پھٹ پڑا تھا، جو بات آج میرے دل میں تھی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ میں غصے سے نشین کو بالوں سے دبوچ کر بولا کہ مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ بچی، مجھے نفرت ہے اس سے بھی اور تم سے، دونوں ہی بیکار اور فضول چیزیں ہو میری زندگی میں۔ مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا، مگر تم مجھے بیٹا دے ہی نہ سکی۔ جب میں سوچتا ہوں کہ اب میری کبھی اولاد نہیں ہوگی تو جانتی ہو میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں، چھریاں، مگر تم کیسے سمجھ سکو گی؟ ایک باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بنے، جو بڑا ہو کر اس کا بازو بنے اور اس کا سہارا بنے، اس کا نام روشن کرے، مگر تم نے میرا ہر خواب مجھ سے چھین لیا، اور اس کے باوجود میں تم سے محبت اور پیار سے بات کروں۔ میرے الفاظ سن کر نشین رونے لگی تھی، وہ تو خیر کئی ماہ سے رو ہی رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، خدا نے ہم سے مزید اولاد کی نعمت چھین لی، مگر ہمارے پاس ہماری بیٹی مریم تو ہے، آپ اس کی قدر کرو، یہ تو خدا کی طرف سے بھیجی گئی رحمت ہے۔ مگر میں اسے بستر پر پٹک کر بولا کہ اپنی زبان بند رکھو، مجھے کوئی رحمت نہیں چاہیے۔ بیوی صدمے سے مجھے دیکھتی رہی، خاموشی سے روتی رہی اور بچی کے منہ سے دوا صاف کرتی رہی، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، اگر آپ کو بیٹا ہی چاہیے تو آپ کو اجازت ہے، آپ چاہ کر دوسرا نکاح کر لیں، دوسری شادی کر کے دوسری بیوی گھر لے آئیں اور اس سے جتنے مرضی بیٹے پیدا کر لیں۔ بیوی کی اس بات نے تو جیسے میری غیرت کو للکار دیا تھا۔ میں مزید مشتعل ہو گیا، میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ دل چاہا کہ بیوی کا منہ نوچ لوں، آخر وہ ہوتی کون تھی مجھے مشورہ دینے والی؟ میں نے بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا، تھپڑ کھا کر بیوی فرش پر گر گئی تھی۔ بچی تو یوں ہی بستر پر لیٹی ہوئی بے تحاشا روئے جا رہی تھی، ایک اس کے رونے کا شور اور بیوی کی سسکیوں کی آواز کیا عجیب نحوست پھیلا رکھی تھی ان دونوں نے۔ گھر میں بیوی کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ یہ مشورہ اپنے پاس رکھو، لڑکیاں کوئی پیڑوں پر نہیں اگتی جو اپنی مرضی کی اتار کر لے آؤں۔ آج کل اچھی لڑکی ملنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ میں کسی بھی ایری ایری کو گھر میں بیوی بنا کر لے آؤں اور پھر بعد میں پچھتاتا پھروں تمہیں جو لے کر آیا تھا، پھر تم کیوں نہ مجھے بیٹا دے سکی؟ میں اس بات کا قصوروار بھی اس سے ہی ٹھہرا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی اور بس پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ مجھ سے اپنے بال چھڑوا کر بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی جو بیڈ پر لیٹی بہت رو رہی تھی، مگر میں نے اس کو نہ چھوڑا اور پھر وہیں خود صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے بالوں سے دبوچ کر وہیں پر پکڑے رکھا۔ میرے منہ میں جو بھی آتا جا رہا تھا میں بکتا ہوا اسے گالم گلوچ دے رہا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی، بار بار بچی کی طرف دیکھتی جو شاید اب رو رو کر تھک گئی تھی اور دھیرے دھیرے اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ دوا شاید اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی کے بالوں کو چھوڑا تو وہ یوں ہی فوراً گرتی پڑتی اٹھی اور مریم کے پاس چلی گئی۔ مریم وہی بے سود سی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ جب نشین اس کے پاس پہنچی تو وہ بالکل بھی ہل نہیں رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سو چکی ہو۔ میری بیوی بکھلائے ہوئے انداز میں اپنی بچی کو اٹھانے لگی، ہلانے لگی، میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، آپ بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را میری مدد کریں، یہ آپ کا بھی تو خون ہے، آپ کی بھی تو اولاد ہے، کیوں آپ کا دل اس قدر پتھر ہو چکا ہے؟ آپ ہمیں ان گناہوں کی سزا دے رہے ہیں جو ہم نے کیا ہی نہیں، کیوں آپ مجھ پر اس قدر ظلم کر رہے ہیں؟ بیوی میرے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بچی فرش پر لٹا دی اور روتے ہوئے مجھ سے بھیک مانگنے لگی، مگر شاید میں تو فرعون بنا بیٹھا تھا، مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بچی کو کھانسی لگی، اس کے جسم میں جو بھی دوا گئی تھی وہ باہر آ گئی اور وہ بے ساختہ رونے لگی۔ بچی کو روتا دیکھ کر میری بیوی کی جان میں جان آئی تھی، وہ سسکتے ہوئے مریم کو گلے لگائے روتی رہی اور ایک بار پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بچی کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں،
آپ میری بات کیوں نہیں سنتے ہیں؟ مگر میں نے اسے باتیں سنا کر کہا کہ میرا دماغ مت کھاؤ ورنہ میں ایسا قدم اٹھا جاؤں گا کہ تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ وہ میری بات کا مطلب جان چکی تھی، سانس روک کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بچی یوں ہی بار بار رو رہی تھی، شاید بہت بیمار تھی۔ اس کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، بخار تو اتر چکا تھا مگر وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بالکل ٹھنڈی ہو کر تڑپنے لگتی۔ رات ہو چکی تھی مگر میں تو ڈیٹ بنا اپنے بستر پر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کے بعد سو گیا۔ میری بچی آدھی رات کو بار بار رونے لگتی۔ وہ اس قدر روتی کہ مجھے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں غصے سے یہ کہنے لگا کہ اسے چپ کرواؤ ورنہ میں اس کے گلے میں پتھر ڈال دوں گا۔ بیوی تو آج شاید ہمت ہار چکی تھی، بار بار دروازے کی جانب دیکھتی اور پھر بچی کو۔ اسے تو شاید راستے بھی معلوم نہ تھے جو خود ہی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسے موجود تھے۔ وہ بچی کو دیکھ کر روتی رہی، بار بار اسے کبھی سہلانے لگتی تو کبھی دودھ پلانے لگتی مگر وہ یوں ہی روتی رہی۔ آخر کو جب اس نے چپ نہ کیا تو میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، بچی اسے تھمائی اور کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب مجھے بالکل بھی ڈسٹرب مت کرنا ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے بھی باہر نکال دوں گا۔ بیوی میری بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کتنی دیر دروازہ بجاتی رہی مگر پھر کچھ دیر بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو ہر سو خاموشی تھی، بچی بھی دوبارہ نہیں روئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ نہ ہی نوشین گھر میں موجود تھی اور نہ ہی میری بچی۔ میں دوسرے کمرے میں دیکھنے گیا تو وہ بھی بالکل خالی تھا۔ نہ جانے نوشین اور میری بیٹی کہاں چلے گئے تھے، شاید وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ہو مگر اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی مجھے گلی سے کچھ آوازیں آئیں جیسے لوگ ہجوم میں کھڑے ہو کر شور کرتے ہیں۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے نوشین کچھ محلے کی عورتوں کے ساتھ نظر آئی، کچھ مرد بھی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں مریم تھی جو کہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ نوشین بالکل ساکت تھی۔ وہی محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم مر چکی ہے۔ بیچاری نوشین نے آدھی رات کو اندھیرے میں ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم سے پیسے مانگے مگر بچی کے نازک وجود میں دوا الٹا اثر کر چکی تھی، جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود سونے کی چین بیچ دی مگر وہ اپنی بچی کو نہ بچا سکی۔ میں نے جب یہ سنا تو ایک پل کو دھچکا سا لگا۔ مریم کے ساتھ گزارا وقت مجھے یاد آنے لگا۔ میں بھاگ کر گیا اور نوشین کے ہاتھ سے مریم کو لینے لگا مگر اس نے مجھے جھٹک کر خود سے دور کر دیا۔ اس نے مریم کی میت کو اپنے گھر بھی نہ رکھا بلکہ پڑوس کے ہاں ہی مریم کی میت رکھی اور پھر محلے داروں نے ہی اسے دفنا دیا، یہاں تک کہ نوشین نے مجھے مریم کی میت کو بھی ہاتھ لگانے نہ دیا تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ خبردار جو ہاور بیٹی کی قبر پر ایک مٹھی مٹی بھی ڈالے۔ میں نوشین سے لڑائی کرنا چاہتا تھا مگر جیسے ہر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ میری بیوی اس دن کے بعد مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ کسی امیر کے گھر میں نوکری کرنے لگی ہے تو کوئی کہتا تھا وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی لگ گئی ہے، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ مگر مجھے کہیں بھی نوشین کی ذات کا پتہ نہ چل سکا۔ میری بچی مر چکی تھی، گھر میں تنہا تھا، بیوی اور بچوں کی چیزیں دیکھتا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب تو آگے میری زندگی میں کچھ نہ تھا۔ مجھے اکثر رات کو آج بھی مریم کے رونے کی آوازیں آتی ہیں مگر مریم کہیں نہیں ہوتی اور نہ ہی نوشین کبھی واپس لوٹ کر آئی اور نہ ہی میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب بیٹی کی قبر پر جانے کے قابل ہو گیا تو 2 سال بعد پہلی بار مریم کی قبر پر گیا مگر وہاں ایک اور تختی بھی لگی تھی جس پر نوشین عالم لکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے نوشین بھی مر چکی تھی مگر شاید میری یہی سزا تھی کہ دونوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہ گیا۔ ہنستی بستی زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی تھی۔